السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ معزز اور مکرم علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے 3 دور بنائے۔ پہلا دور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بچپن، دوسرا دور جس کو ہم کہتے ہیں جوانی، اور تیسرا دور جس کو ہم کہتے ہیں بڑھاپا۔ یہ 3 دور ہیں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا۔ آدمی ہو یا عورت، یہ 3 دور بنے۔ اس کے بعد جو دور آتا ہے تو پھر آدمی زندہ نہیں رہتا، پھر ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ 3 دور ہیں انسان کی زندگی کے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک ہی آیت کے اندر بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، تو قرآن کریم کے انداز ہی میں سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔
کوئی اور نہیں دے سکتا. کسی اور سے عقیدہ رکھنا بھی نہیں چاہیے, کسی اور سے مانگنا بھی نہیں چاہیے. اولاد دینے کا کام اللہ کا ہے. اللہ الذی خلقکم, وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا, من ضعف, اس حال میں کہ تم کمزور تھے. یعنی جب تم دنیا کے اندر آئے تو تم کمزور تھے. انسان کا بچہ جب دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے, جب اس کی پیدائش ہوتی ہے, جب یہ جنم لیتا ہے تو کمزور ہوتا ہے. آپ لوگوں سے زیادہ اس بات کو جانتے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں کا ماحول ہے, جانور وغیرہ پالنے کا رواج بھی آپ کے یہاں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے, گائے کا بچہ, بکری کا بچہ, بھینس کا بچہ, ابھی پیدا ہوا, تھوڑی دیر ہوئی کہ یہ بچہ بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, بھاگنا شروع کر دیتا ہے, دوڑنا شروع کر دیتا ہے, چھلانگے مارنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب انسان کا بچہ دنیا کے اندر آتا ہے, جب انسان کا بچہ دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے, سانس لیتا ہے, جنم لیتا ہے, تو اس کے اندر بھاگنے کی تو چھوڑو, چلنے کی تو چھوڑو, یہ تو سب بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. اس کے اندر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی, اپنے آپ سے کروٹ لینے کی بھی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی. اور یہ جانور کے بچے تو کچھ دیر کے بعد میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو بیٹھنے میں کم سے کم 5 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں, اتنا کمزور. اسی کو اللہ نے بیان فرمایا, اللہ الذی خلقکم من ضعف, ارے وہی اللہ تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے. اتنا کمزور تھے, اتنا کمزور تھے کہ تمہیں چلنا بھی نہیں آتا تھا, دوڑنا بھی نہیں آتا تھا, بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا, کروٹ لینا بھی نہیں آتا تھا. بھوک لگتی تھی تو کھانا مانگنا بھی نہیں آتا تھا, پیاس لگتی تھی تو پانی مانگنا بھی نہیں آتا تھا, بیمار ہوتے تھے تو بتانا بھی نہیں آتا تھا, تمہیں تکلیف ہوتی تھی تو اپنے تکلیف کو بتانا بھی نہیں آتا تھا, بدن کے اندر درد ہوتا تھا تو تمہیں بتانا نہیں آتا تھا, تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا, بول بھی نہیں سکتے ہو. اتنے کمزور. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. تو کچھ نہیں کر سکتا تو ایک کام کر سکتا ہے. کیا کام کر سکتا ہے؟ کہ رو لے. ہر کام کے لیے رو رہا ہے. سردی لگ رہی ہے رو رہا ہے, گرمی لگ رہی ہے رو رہا ہے, بدن میں درد ہے رو رہا ہے, پیٹ میں درد ہے رو رہا ہے, بھوک لگ رہی ہے رو رہا ہے, کچھ بھی کام ہے تو رو رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ رونا کسی چیز کے لیے یہ طاقتور کی نشانی ہے یا کمزور کی نشانی ہے؟ تو یعنی کہ آپ جب پیدا ہوئے تو بھی کمزور تھے, اور اس کے بعد جب آپ روئے تو آپ نے پھر یہ ثابت کر دیا کہ ہاں ہم کمزور ہی ہیں. آج کل آدمیوں کو دیکھیں نا, جب تک ان کے بدن میں طاقت ہے, ان کو لگتا ہے میں کر سکتا ہوں کوئی کام, تو یہ بھاگیں گے, دوڑیں گے, کام کریں گے, ادھر سے ادھر جائیں گے, اور لاسٹ میں تھک کر ہار کر پھر بیٹھ جاتے ہیں, سر پکڑ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. میں کیا کروں, میرے بس کی بات نہیں. تو آدمی روتا ہے لاسٹ اسٹیج پر جا کر, جب کمزوری کی انتہا ہو جاتی ہے. تو بچہ روتا ہے یعنی اپنی کمزوری کی انتہا پر ہوتا ہے. اللہ نے اسی کو بیان فرمایا, اللہ الذی خلقکم من ضعف, وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے. تمہیں بھوک لگ رہی ہے لیکن بتانا نہیں آتا, پیاس لگ رہی ہے کہہ نہیں سکتے, بدن میں درد ہے کہہ نہیں سکتے, بخار ہے بیمار ہو کہہ نہیں سکتے. ہر چیز کے بدلے میں ایک ہی کام کرتے ہو کہ رونا شروع کر دیتے ہو. ماں تمہارے رونے سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس وقت میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہوگی, اس وقت میرے بچے کو پیاس لگ رہی ہوگی, اس وقت میرے بچے کے بدن میں درد ہے, اس وقت میرے بچے کے پیٹ میں درد ہے, اس وقت میرا بچہ بیمار ہے, ابھی اس کو سردی لگ رہی ہے, ابھی اس کو گرمی لگ رہی ہے. ماں تمہارے رونے سے اندازہ لگا رہی ہے, تم اتنے کمزور ہو کہ بتا بھی نہیں سکتے. اللہ الذی
خلقکم من ضعف، یہ کمزوری کی حالت ہے بچے کی، یہ بچپنا ہے۔ اب یہ بچہ دھیمے دھیمے بڑا ہو رہا ہے، اب وہی بچہ دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو رہا ہے، جو بیٹھ نہیں سکتا تھا بیٹھنے لگا، جو چل نہیں سکتا تھا چلنے لگا، جو بھاگ نہیں سکتا تھا بھاگنے لگا، بدن کے اندر طاقت آ گئی، ہڈیاں مضبوط ہو گئی، اور دھیمے دھیمے دیکھتے دیکھتے یہ بچہ بڑا ہو گیا، یہاں تک کہ یہ بچپنے سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا، جوان ہو گیا۔ یہ کون سا دور ہے؟ یہ طاقت کا دور ہے، یہ طاقت کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس کے اندر کچھ کرنے کی امنگیں ہوتی ہیں، یہ وہ دور ہے جو انسان کچھ کرنے کی چاہت رکھتا ہے، یہ جوانی کا دور ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، خون گرم ہے، بدن میں طاقت ہے۔ آپ دیکھیں نا کچھ نوجوان تو آپ کو محلے کے اندر ایسے ملیں گے، آپ ان کی طرف ایک بار اگر دیکھ بھی گئے تو فوراً کیا بھائی کیسے بول رہا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے ہیں کیا بھائی کیسے بول رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے میری طرف، یہ ادائیں دیکھیں آپ، ان کی جلوے دیکھیں آپ، اتنی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، یہ تمہارے بچپنے کا زمانہ بہت دنوں تک نہیں رہتا، ہم اس کو پھیر کر جوانی کی طرف لے جاتے ہیں اور تمہیں کمزوری کے بعد میں طاقتور زندگی عطا کرتے ہیں، طاقتور بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہی طاقتور آدمی جو اپنی طرف کسی کو گھور کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہی سر پر کالے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہی مضبوط ہڈیاں پھر سے کمزور ہونے لگتی ہیں، وہی خون کی گرمی پھر سے نرم پڑنے لگتی ہے، ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، اور ایک آدمی جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر ہم تم کو جوانی سے کمزوری کی طرف بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ تین دور اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے بنائے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، مجھے یہ بتائیے کہ ان تینوں دور میں کون سا والا دور، کون سا والا زمانہ اچھا ہے؟ بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، کون سا بڑھیا ہے؟ بولو۔ جوانی، کوئی کہہ رہا ہوگا بچپنا بڑھیا ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا جوانی، کوئی سوچ رہا ہوگا بڑھاپا، میرے خیال میں بڑھاپا تو کوئی نہیں سوچ رہا ہوگا، تو کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جوانی اور کوئی سوچ رہا ہوگا کہ بچپنا۔ یہ بچپنا ہے، یہ جوانی ہے، یہ بڑھاپا ہے، تو یہ بچپنے کا دور تو بڑھیا ہو نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے اس میں تو ہم اتنے کمزور تھے کہ بول بھی نہیں پاتے تھے، چل بھی نہیں پاتے تھے، اور اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر نہیں پاتے تھے، یہاں تک کہ بچپنے میں اگر پیشاب بھی کر لے اور ماں اٹھا کے وہاں سے ہمیں دوسری جگہ نہ بٹھائے، دوسری جگہ نہ بٹھائے، تو ہم تو اپنے پیشابی میں کھیلتے رہتے تھے۔ تو آدمی خود اپنے پیشاب کے اندر لوٹے اور اپنے پیشاب ہی کے اندر چھپا چھپا کھیلے، وہ زمانہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور رہ گیا بڑھاپا، تو بڑھاپا بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے بڑھاپا اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ بچپنے کے بعد ایک امید ہے کہ آدمی دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہوگا اور بدن کے اندر طاقت آئے گی، لیکن بڑھاپے کے بعد یہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی طاقت کا زمانہ آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے بڑھاپا بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اب بچا کیا؟ اب بچی جوانی۔ جوانی بچی تو معلوم یہ ہوا کہ تینوں ٹائم میں، تینوں دور میں، تینوں زمانوں میں، بچپنے میں، جوانی میں اور بڑھاپے میں، ان تمام چیزوں میں، تمام زمانوں میں، تمام ادوار میں سب سے بہتر زمانہ اور سب سے بہتر دور جو ہے جوانی کا۔ ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ بہترین دور جوانی کا۔ تو جوانی اچھا موقع ہے، اچھا پیریڈ ہے، اچھا ٹائم، اور اللہ رب العالمین کی جو نعمت جتنی بڑی ہو، قیامت کے دن سوال بھی ان سے
اتنا ہی زیادہ پوچھا جائے گا. ان تینوں دور میں جوانی زیادہ ہے تو اللہ کے یہاں سوال بھی یہی ہوگا. حدیث رسول ہے, ترمذی کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غور سے سن لینا مسلمانوں, اللہ کے نبی فرماتے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنے پیروں کو ہلا بھی نہیں سکتا, جنبش بھی نہیں کر سکتا, ہلا بھی نہیں سکتا. کب تک؟ فرمایا حتی یسأل عن خمس, جب تک کہ اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا, پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا. تراویح کی نماز پڑھی ہے رمضان کے مہینے میں, تھک جاتے ہو, کیا کرتے ہو؟ کبھی اس پر وزن دے دیا, کبھی اس پر وزن دے دیا, یوں کرتے ہو نا پیروں کو کھڑے کھڑے جب تھک جاتے ہو تو یہ بھی نہیں کر پاؤ گے اللہ کے سامنے. کسی کی اوقات ہے اتنی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور جس کو کر رہا ہو ایسے یوں کھڑا ہو کر پیروں کو ہلا رہا, ہو ہی نہیں سکتا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی یسأل عن خمس, 5 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے دو گے اللہ کے سامنے سے پیر کو ہلا بھی نہیں پاؤ. اللہ کے نبی وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال بہت سنیے, فرمایا پہلا سوال پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا. پہلا سوال پوچھا جا رہا ہے, میری ماں بہنوں غور سے سن لینا, یہ سوال صرف مردوں سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا, تم سے بھی پوچھا جائے گا. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا, بتا تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے, اپنی عمر کہاں پہ گزار کے آیا ہے. میں نے تجھے جو عمر دی تھی, چاہے 50 سال کی عمر دی ہو, چاہے 70 سال کی عمر دی ہو, چاہے 80-90 سال کی عمر دی ہو, یہ عمر تم نے اپنی کہاں پہ گزاری ہے. پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا, بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں پہ گزارا. پہلا سوال عمر کے بارے میں ہو رہا ہے. عمر دی تھی, زندگی دی تھی, تمہیں کہاں گزار کے آئے ہو؟ کیا بتاؤ گے؟ چائے کے ہوٹلوں پر. بعض جگہ پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بوڑھے ہو چکے ہیں, چہرے پر سفید داڑیاں ہیں, سر پر سفید بال بھی آ گئے ہیں, اور ایسے ہوٹل میں جا کر وہ بوڑھے چائے پیتے ہیں جہاں پر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہو, ٹی وی لگی ہوئی. اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ان بزرگوں کو, ان بوڑھوں کو, کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر آپس میں لڑ رہے ہیں. میں نے پوچھا لڑائی کیوں چل رہی ہے؟ کہا کہ یہ ریموٹ کے چکر میں لڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ والی فلم دیکھوں گا, وہ کہہ رہا ہے وہ والی فلم دیکھوں گا. یہ حالت ہے لوگوں بڑھاپے میں, جبکہ معلوم ہے اب اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا. اس کے بعد تو اللہ کے یہ سوال آنے والے ہیں کہ تم نے عمر اپنی کہاں پہ گزاری. یہ حالت ہے لوگوں. تو پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا, اے میرے بندے بتا تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے. ایک ایک سانس کا حساب دے, ایک ایک دھڑکن کا حساب دے, اپنی آنکھوں کو جو تو بند کرتا ہے کھولتا ہے, اس ایک ایک جھپکی کا حساب دے, ایک ایک سیکنڈ کا حساب دے, ایک ایک منٹ کا حساب لے لیا جائے گا. عن عمرہ فیما افنا, بتا تو نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری ہے. پہلے سوال کا جواب اگر دے بھی دیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا. دوسرا سوال پوچھا جائے گا, او میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا. اب غور کرنے کی بات ہے کہ جب پہلا سوال یہ پوچھ لیا گیا کہ تو نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری ہے, اس عمر کے اندر بچپنا بھی آ گیا, جوانی بھی آ گئی, بڑھاپا بھی آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی جوانی اتنی اہم چیز ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, نوجوان دوستوں, اچھے طریقے سے اس بات کو سن لینا, جوانی اتنی بہترین چیز ہے, اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. جب پہلا سوال پوچھ لیا گیا کہ عمر کہاں پہ گزاری ہے, بچپنا کہاں
کے بارے میں مجھے الگ سے بتاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ یہ اتنا ایسا ٹائم ہے، یہ ایسا پیریڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ سے پوچھے گا کہ اتنا جو ٹائم ہے اس کے بارے میں مجھے الگ سے بتاؤ. جبکہ پہلا سوال ہو گیا کہ عمر کہاں گزاری ہے اور عمر میں ساری چیزیں آ گئی، لیکن یہ الگ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے جوانی کا، یہ بتاؤ کہاں پہ گزارا. میرے نوجوان ساتھی کیا جواب دو گے؟ جو بزرگ ہیں ہمارے یہ بھی سوچیں کہ انہوں نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا ہے، کیا کرنے گزارا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑھاپا آیا تو مسجد کے کونے پکڑے، بڑھاپا آیا تو نمازیں شروع کر دی، اس سے پہلے جوانی کے دنوں میں کچھ پتا نہیں تھا کہ ہمارے محلے کی مسجد گرا ہے اور قبلہ گرا ہے. یاد ہے لوگوں کی ایک ایک ہفتہ ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے. جمعے والے دن آئے تھے، جمعے والے دن آئے ہفتے میں ہوتا. یہ حال ہے لوگوں. اور وہ بھی کہیں چلے گئے تو جمعہ بھی گیا، کوئی پرواہ نہیں. تو جوانی کا پیریڈ کہاں پہ گزارا، اس کا الگ سے سوال ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں پھر تیسرا سوال پوچھا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. اور سے سنیے مسلمانوں، تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. او میرے بندے بتا تو نے دنیا کے اندر جو بھی مال کمایا تھا، تھوڑا کمایا تھا یا زیادہ کمایا تھا، جو بھی مال تو نے دنیا کے اندر کمایا تھا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. بتا تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، حلال کاروبار کر کے کمایا یا حرام کا دھندا کر کے کمایا. اس مال کے بارے میں بھی تو حساب دے دے، اس مال کے بارے میں بھی تو مجھے بتا دے. جو دنیا کے اندر تجھے بڑا عزیز تھا، جو دنیا کے اندر تجھے بڑا پیارا تھا، تو اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا کرتا تھا، تو اس کو اپنی الماریوں کے اندر سجا سجا کے رکھا کرتا تھا. اس مال کے بارے میں بھی تو مجھے بتا. مال سے بہت محبت ہوتی ہے نا لوگوں کو، بڑا اچھا لگتا ہے. الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، مال کو جمع کیا پھر گنتا ہے اور پھر اس کو لے جا کے الماری میں رکھ دیا. رات میں 2 بجے آپ کھل رہی ہے، الماری کھول رہا ہے تو سونگ رہا ہے نوٹوں کو، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے نوٹوں میں سے. کیا مزہ آ رہا ہے، کیا گڈیاں چن کے رکھی ہیں. کہاں سے لائے یہ؟ قیامت کا دن سوال پوچھا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. کہاں سے کمایا تھا، یہ کہاں سے آئی تھی تمہارے پاس میں؟ رات میں اٹھ کے 2 بجے رات میں اٹھ کر وہ الماری کا دروازہ کھول کر وہ جو تم دیکھا کرتے تھے اور تمہیں بڑا اچھا لگتا تھا، یوں گڈی اٹھائی یوں لگایا، کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس کے بعد پھر رکھ دیا. کہاں سے لاتے تھے یہ؟ اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا. جمع کر کے رکھا، اکٹھا کر کے رکھا. اور اس سوال کا جواب اگر دے بھی لے گئے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں تو حلال کام کرتا تھا، میں نے حرام کاروبار کبھی نہیں کیا، سارا حلال کام کیا. تو دوسرا سوال پھر ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. ٹھیک ہے تو نے حلال طریقے سے کمایا، لیکن میرے بندے یہ بتا پھر تو نے اس کو خرچ کہاں پر کیا ہے. غور سے سنیے، صرف حلال طریقے سے کمانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو حلال طریقے سے خرچ کرنا بھی ضروری ہے. آپ فضول خرچی سے بچیے، کنجوسی سے بھی بچیے، اسراف سے بھی بچیے یعنی بیجا مال خرچ کرنے سے بھی بچیے، تبذیر سے بھی بچیے یعنی جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر پیسے کو پانی کی طرح بہا دیا جائے، اس چیز سے بھی بچیے. اب آ جائیے ہماری شادیوں کی طرف. مسلمان غریب ہے، کہتے ہیں ہاں مسلمان بہت غریب، بیچارہ بہت پریشان حال ہے مسلمان، کوئی مال دولت نہیں ہے اس کے پاس میں. لیکن یہ غریب کہاں پر دکھائی دیتا ہے؟ یہ غریب دکھتا ہے مسجد کے اندر. مسجد کے اندر غریب ہے یہ. مسجد سے باہر شادیوں میں نکلے پھر دیکھیے کہاں کا غریب ہے یہ، یوں پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے،
یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ ڈیکوریشن ہونا چاہیے، اتنے طریقے کے کھانے ہونا چاہیے، اور اس طریقے کی بارات ہونا چاہیے، اس طریقے کی شادی ہونا چاہیے، محلے کے اندر دھوم ہونا چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے، اور لاکھوں روپے شادی کے اندر خرچ کرتا ہے، مسجد کے اندر گلی میں کام نہیں چل رہا ہے۔ تو مسلمان مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر غریب ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ آئے تو مسلمانوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، خوب خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے یہاں کے حالات۔ تو سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ پانچواں سوال ہوگا، یہ سوال بھی آج آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانچواں سوال پوچھا جائے گا، ماذا عمل فیما علم، بتا جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا۔ یہ بہت ضروری سوال ہے۔ ماذا عمل فیما علم، جتنا تو نے علم حاصل کیا تھا اس کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا۔ آپ کہیں گے میں تو کبھی مدرسے گیا ہی نہیں پڑھنے کے لیے، میں نے کہا علم حاصل کیا، میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں نے کہا علم حاصل کیا۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ علم حاصل کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ مدرسے کے اندر پڑھیں۔ آج ہر گھر کے اندر موبائل فون موجود ہے، ہر انسان کے، بلکہ ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے تقریریں دیکھ رہا ہے، تقریریں سن رہا ہے، آڈیو میں سننا ہے، ویڈیو میں سننا ہے، جمعے کے خطبے سننا ہے، مسجدوں کے درس سننا ہے، پروگراموں میں جا کر تقریریں سننا ہے۔ جس طریقے سے بھی اللہ کا دین یہ حاصل کر رہا ہے اور اس کے پاس اللہ کا یہ دین پہنچ رہا ہے، یہ جتنی باتیں کل سے آج تک آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں اور پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے بارے میں سوال کرے گا۔ بہت شوق ہے نا جلسے سننے کا، بہت شوق ہے نا جلسے سننے کا، جلسہ سننے کے لیے جائیں گے۔ مرد بیچارے جلسہ سننے آتے ہیں، عورتیں بیچاری جلسہ دیکھنے آتی ہیں۔ یہ یہاں آ کر مجھے پتا لگا ہے کہ جلسہ دیکھا بھی جاتا ہے۔ ایک بار دکھا کے لگا کہ مجھے وہاں پر، میں اندر نہیں گیا، میں سیدھے وہاں سے روڈ پہ سے نکل گیا کہ مولانا یہ دیکھیے یہ یہاں پر سب گھومتے ہیں آ کر کے، پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے وہاں۔ تو جلسہ دیکھنے اور جلسہ سننے والے دو الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو جو علم حاصل کر رہے ہو آپ کتاب کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، سننے کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، درس کے ذریعے، خطبے کے ذریعے، جیسا بھی علم حاصل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ تمہیں سننے کا بڑا شوق تھا، عمل کتنا کیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو یہ 5 سوال ہوں گے۔ اس میں جو بنیادی سوال ہے جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جوانی کے پیریڈ کے بارے میں الگ سے سوال پوچھے گا۔ اب بتائیے، بچپن میں آدمی کچھ کر نہیں سکتا، بڑھاپے میں کچھ کرنے کے لائق رہتا نہیں ہے، ایک جوانی ہی تو بچی ہے جس جوانی کے اندر آپ کچھ کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے۔ بولو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہی ایک ٹائم تو ہے نا کہ جس میں آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس جوانی کو بھی آپ اگر ایسے ہی گزار دیں تو اس قوم کا بس اللہ ہی مالک ہے، اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ جس قوم کے جوانوں کے اندر حوصلہ نہ ہو، جس قوم کے جوانوں کے اندر طاقت نہ ہو، جس قوم کے جوانوں کے اندر دینداری نہ ہو، جس قوم کے جوانوں کے اندر بددینی گھسائے، تو پھر اس قوم کا اللہ ہی مالک ہے، کیا ہو سکتا ہے اس قوم کا۔ اور آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے بھی کیے ہیں، ان سب لوگوں نے جوانی کے دنوں ہی میں کیے، جوانی کے ٹائم میں کیے، بہترین پیریڈ میں کیے ہیں، جوانی کے دنوں میں بہترین پیریڈ کے اندر کام کیے ہیں، جب بدن کے اندر طاقت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تب انسان کرتا ہے کسی کام کو۔ اب یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت کو کبھی میں دھیمے دھیمے کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ اس طرف آؤں۔ تو یہ بہترین دور کون سا ہوتا ہے؟ جوانی کا دور ہوتا ہے۔ اللہ کو کس طریقے کی جوانی پسند ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جانے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ جلوائی اور آگ میں جب پھینکا جانے لگا تو قرآن نے اس وقت کا جو ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جانتے ہو کیا ذکر کیا ہے؟
فرمایا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہا یہ تمہارے خداؤں کے ساتھ میں کس نے کر دیا، یہ تمہارے خداؤں کے ساتھ میں کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے آپس میں مل کر بات کی، کہنے لگے قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ کس کے بارے میں سنا ہے؟ بولو، بوڑھے کے بارے میں نہیں، بچے کے بارے میں نہیں۔ قالوا سمعنا فتى، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے جو اس طریقے کی باتیں کیا کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے۔ جوانی کا دن تھا، جوانی کا دور تھا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے ملک سے اکیلے لوہارے ہیں، پورا ملک بت پرست ہے اور اکیلے کھڑے ہیں اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ کون ہے؟ کون نوجوان ہے؟ ابراہیم ہے۔ سورہ کہف جمعے کے دن آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، ہماری بہت سی مائیں بہنیں بھی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتی ہوں گی۔ 15ویں پارے کے اندر سورت ہے سورہ کہف، 16ویں پارے میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن پڑھنے کی اس کی خاص فضیلت ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے تھے۔ پورے ملک کے اندر کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہیں تھا، اس دور کے اندر اس ملک کے اندر بادشاہ بھی بت پرست تھا، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ خود اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ لیکن یہ چند نوجوان تھے، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا، بادشاہ کی عبادت کرنے سے منع کر دیا تھا، تو بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا کہ جہاں ملے وہاں سے پکڑ کے لاؤ، ان کو سولی پہ لٹکا دو، ان کو قتل کر دو، اور جو لے کر آئے گا اس کو انعام بھی دیا جائے گا۔ جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی، اللہ سے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ اپنی رحمت میرے اوپر نازل فرما۔ اللہ نے حکم دیا کہ فلاں غار کے اندر چلے جاؤ اور غار کے اندر جا کر سو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے جب یہ غار کے اندر جا کر سو گئے، 309 سال تک اللہ نے ان کو اس غار کے اندر سلا کر رکھا۔ ان کو چند نوجوانوں کو کتنا سوئے؟ 309 سال۔ آپ کہیں گے 309 سال تک کون سوتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ان نوجوانوں کے لیے کرامت تھی کہ تم سو جاؤ 309 سال تک، 309 سال تک سوتے ہو۔ اور آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ سنیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ 309 سال تک اس غار کے اندر سوتے رہے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ